محنت ماتحت اور افسر دونوں اس رقم میں لینے میں ملے ہوئے ہیں اور میرے لیے ان کو روکنا ممکن نہیں. میرے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس رقم میں سے کھانے کا لنگر بھی ہوتا ہے اور بالکل حرام ہے. گورنمنٹ نے جو ٹیکس لگایا ہے تو کسٹم کے جو آفیسر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کے علاوہ کوئی بھی ڈیل ہونے نہ دے. اگر وہ ٹیکس کے علاوہ کوئی بھی رشوت لیتا ہے, آفیسر لیتا ہے, تو وہ اس کی ذمہ داری آپ نہ لیں, سمجھ رہے ہیں, اور آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اور اگر لے لیا اس رقم سے کھانا آیا تو وہ کھانا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. باقی ٹیکس کا جو موجودہ نظام ہے یہ غلط ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن غلط کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکس ہی نہ دیں, وہ اور غلط ہو جائے گا. بھائی بعض چیزیں ہوتی غلط ہیں, لیکن جب تک ان کا کوئی متبادل نہیں آئے گا تو اسی غلط کو برداشت کیا جاتا ہے نا, کیونکہ ٹیکس دینا ہی بند کر دیں گے پھر تو ملک کا ویسے ہی دیوالیہ نکل جائے گا. لیکن موجودہ ٹیکس کا نظام اس لیے غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں آپ کے پاس, اتنا کچھ ہماری زمینوں میں موجود ہے کہ وہ اگالنا شروع کر دو, نکالنا شروع کر دو. جب پاکستان بنا تھا نا, ہمارا ڈالر اور پاکستانی کرنسی برابر تھی, بلکہ شاید اس کی ویلیو زیادہ تھی. آپ دیکھ لیں کرنسی کی جو ویلیو تھی پہلے, ٹھیک ٹھاک ویلیو تھی پاکستان کی کرنسی کی. اس وقت یہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں, یہ لوگ جب پاکستان آئے, ان لوگوں نے بولا کہ یہ ملک تو سونے کے نوالے کھائے گا چند دنوں میں. اتنی تیزی سے پاکستان نے ترقی شروع کر دی تھی, اور اس کے پاس تو وسائل کی بے پناہ کثرت ہے. تو انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ اس کو, ان کے حکمرانوں کو بھیک مانگنا سکھا دو, آئی ایم ایف سے قرضے لینے کی لت ڈال دو ان کو بولو بلوچستان کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, تیل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, سونا نکالنے کی ضرورت. بلوچستان میں بے پناہ سونا ہے, کوئلے کی بے پناہ کانیں ہیں, اتنا کوئلہ ہے کہ 200 سال بجلی فری. یہ میں ماہر معیشت سے سنا ہے میں نے, اور بڑے مستند افراد سے, ایسی ہوائی نہیں پھینک رہا میں یہاں بیٹھ کے. اتنا تیل ہے پاکستان میں, اور اتنا سونا ہے, گولڈ ہے, اور اتنا پاکستان میں گیس ہے. گیس تو ہوتی وہاں جہاں پیٹرول ہوتا ہے, کیونکہ یہ پیٹرول جہاں ہوتا ہے نا اس کے اوپر گیس ہوتی ہے, تو گیس نکل رہی ہے, اس کا مطلب نیچے کیا ہے؟ پیٹرول ہے. ایک صاحب مجھے کہنے کہ پیٹرول نہیں ہوتا, پیٹرول ہوتا ہے. میں نے کہا اردو میں پیٹرول ہی ہوتا ہے. ہر زبان نا جب کسی لفظ کو اپنی لغت میں لاتی ہے تو اپنے حساب سے کاٹ چھاٹ کر کے لیتی ہے اس کو, سمجھ رہے ہو؟ اب جیسے ہم نا بم پھٹا, انگلش میں بم تو نہیں, بوم پھٹا, بوم. اب ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے بوم پھٹا, میں نے کہا شرافت سے بول بم پھٹا یار. انگلش میں بوم ہوتا ہے, لیکن اردو میں وہ لفظ چینج ہو کے کیا بن گیا؟ بم بن گیا. تو ہر زبان کی یہ عادت ہے, جب بھی وہ کسی دوسری زبان سے ایک لفظ لے گی تو اس کو کاٹ چھانٹ کے اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے. تو لفظ تو پیٹرول ہے, لیکن جب یہ اردو میں آیا ہے تو کیا بن گیا؟ پیٹرول. اسی طرح بہت سے عربی الفاظ ہیں, وہ عربی تھے لیکن جب اردو میں آئے تو وہ اب اردو کے حساب سے پڑھے جائیں گے, ان کو عربی میں پڑھو گے تو لوگ ہنسیں گے. جیسے یہ لفظ ہے صحیح, اب صاد ہا یا ہا, عربی میں ہے صحیح, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح. اب آپ کو نہیں, صحیح نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح. تو ایک ہی دفعہ ہوگا, اس کے بعد غلط ہو جائے گا. ایک ہی دفعہ صحیح ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. اور غلط بھی نہیں, غلط تو قلقلہ بھی ہے توہیں پہ. تو بھائی عربی سے جب اردو میں آیا تو اردو اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرے گی. تو انگریزی ہو, انگلش ہو, عربی ہو, فارسی ہو, کوئی بھی لفظ جب کسی زبان سے دوسری زبان میں جاتا ہے تو وہ زبان اس کو اپنے حساب سے بنا کے کاٹ چھاٹ کے قبول کرتی ہے. ہر زبان کا اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے, تو اب اس کو اسی زبان کے حساب سے پڑھا جائے گا. اگر چینج کر دو گے تو وہ غلط ہو جائے گا, سمجھ رہے؟ کل ایک صاحب مجھے ٹوکنے لگے, یہ پیٹرول نہیں ہوتا, پیٹرول ہوتا ہے. میں نے کہا یہ امریکہ نہیں ہوتا, امریکہ ہوتا ہے. آپ اتنی دیر سے بول رہے امریکہ امریکہ, امریکہ لفظ ہے, امریکہ. کہنے اردو میں امریکہ. میں نے کہا پھر اردو میں پیٹرول ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, جلدی سے. آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی عادت ڈال دی. جو بڑی طاقتیں ہیں نا, ہمیشہ چھوٹی طاقتوں کو یہ چاہتی ہیں کہ یہ کیا رہیں, بھکاری بن کے رہیں.
تو آئی ایم ایف سے ہمارے حکمران تو ہیں, کیا بولوں میں ان کو, ہمیشہ سے ایسے ہی آئے ہیں. اب تبدیلی دیکھو کتنی آتی ہے. آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجی شارٹ کلپ, نلکے پہ کسی نے تالا لگایا ہوا ہے, چابی سے نل کا کھول کے پانی نکال رہا ہے, کیونکہ پانی بھی چوری ہوتا ہے نا, تو اب نلکوں پہ کیا لگ گئے, تالے. پہلے چابی سے نل کا کھولیں گے پھر پانی آئے گا, تو اس میں لکھا ہوا تھا تبدیلی آ گئی ہے الحمدللہ. تو خیر جلدی سے بات سمیٹوں میں, تو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ہمارے حکمرانوں کو عادت ڈالی بھکاری بن کے, اور وہ قرضے پہ سود چڑھنا شروع ہو گیا. پہلا سود ادا نہیں ہوتا, وہ دگنا ہو چکا ہوتا ہے, نیا قرضہ مزید دے دیتے ہیں وہ, اور قرضہ حکمرانوں کی جیب میں زیادہ جاتا ہے, عوام پہ کم خرچ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں نا, خوش نہ ہو جایا کریں کہ ہمیں کھلا رہے ہیں, یہ ہمارے نام پہ کروڑوں روپے لیتے ہیں اور تھوڑے سے دو نوالے چونی اٹھنی ہمارے منہ میں ڈال دیتے ہیں, اور ہمیں مقروض بناتے چلے جا رہے ہیں, مقروض بنا. لیکن ہماری قوم یہ دیکھتی ہے سڑکیں بن رہی ہیں, پل بن رہے ہیں, ہماری قوم یہ نہیں دیکھتی, حرام کیا بولوں, مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کس سے پیسے لے کے بنا رہے ہو, تمہارے کہاں سے آئیے تمہارے پاس پیسے, ملک میں پیسے ہیں نہیں تو, اور نوٹ چھاپ کے. اب یہ جو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک کسی ماضی کی حکومت انہوں نے اعلان کیا سب کی تنخواہیں 30,000 کر دوں گا, کم سے کم 30,000. میں نے کہا کر دیں گے, نوٹ زیادہ چھاپ دیں گے. بھائی کیا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے, نوٹ زیادہ چھاپیں گے, تنخواہیں 30,000, لیکن نوٹ کی ویلیو وہی 5,000 کے برابر ہو جائے گی. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے حکمرانوں کا نہیں, ہماری قوم کے پاس شعور کے علاوہ سب کچھ ہے. شعور کے علاوہ کیا ہے, سب کچھ ہے. یہ کچھ بھی ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. یہ بعضوں کو تو پتہ ہوتا ہے, جان کر گھننے بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ پہچانا کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں, پڑھیں, تھوڑا سا اسٹڈی کریں, ماہرین معیشت سے ملیں کہ یار جو معیشت کے ماہرین ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کے دور حکومت میں ملک نے حقیقی ترقی کی ہے اور کس کے دور حکومت نے ملک میں مصنوعی ترقی کی ہے. آپ کو معلوم ہے کراچی میں جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے پل بننے کے اور سڑکیں بننے کے, شروع کرنے والا کوئی اور تھا, لیکن جب اس نے شروع کر دی ان کی حکومت ختم. اگلی حکومت نے کیا کیا کہ ان میں سے 60% کھا لیا, 40% لگا دیا. لوگوں نے دیکھا ان کے دور حکومت میں سڑکیں بنی ہیں تو سارا دوسری حکومت نے کیش کرایا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. جو بیچارہ ان پروجیکٹ کو منظوری دینے والا تھا, جس نے اس کے نام پہ پیسہ لیا اور پورا پیسہ لگایا, کراچی میں پل بنانا شروع کیے, اس کا کہیں بھی نام نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس کی تکمیل کی ہے اور وہ تکمیل بھی مکمل نہیں کی, ان کی تصویریں سائن بورڈوں پہ لگی ہوئی ہیں. اور وہ جو پہلا تھا کراچی کا ناظم, وہ چیخ کے تھک گیا, میں نے کیا, کوئی اس کی سننے والا, میڈیا بھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے یہ ایسے موقع پہ وہ ویڈیو یاد آتی ہے, ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ چیتے نے بڑی مصیبت سے شکار کیا ہرن کا. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. اتنی مصیبت سے بیچارہ شکار کر کے دریا کے قریب لایا, ایک مگرمچھ آیا اور ہڑپ کر کے ہرن کو لے گیا. تو اس پہ وہ الفاظ تھے کہ لو بھائی کمائے کون اور کھائے کون. تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ شروع کون کرتا ہے, اس بیچارے نے محنت کی لیکن اس کے 5 سال مکمل ہونے لگے تو اگلا والا آ کے سارا وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو ہماری عوام میں ذرہ برابر شعور نہیں ہے کہ تحقیق کر لیں واقعی کس نے کیا کس نے نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے پھر جب ہمارے عوام ہی ایسی ہے تو پھر تو جتنے جوتے پڑے معذرت کے ساتھ بولو بھائی کم ہے یہ, ٹھیک ہے نا. میں کسی سیاسی تنظیم کے نام نہیں لیتا, لیکن میں ایک بات کہنا ضرور سمجھتا ہوں, اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ جماعت اسلامی کا دامن کرپشن سے پاک ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے, مگر ووٹ کتنے ملتے ہیں, ایک بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے. تو ایک بھی نہیں ملتا. جماعت اسلامی سے مجھے بھی 100 اختلافات ہیں, لیکن اتنی بات سب جانتے ہیں. صرف کیوں نہیں ملتا کہ نام مذہب کا استعمال کرتے ہیں وہ, اور لوگوں کو مولویوں کے نام سے کیا ہو گئی ہے, چڑ. وہی پی ٹی آئی نے کہا کہ کرپشن سے پاک سسٹم. میں نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی والوں نے غلط دعویٰ کیا یا صحیح کیا, میں اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ووٹ دیے. حالانکہ جماعت اسلامی بھی تو کرپشن سے پاک ہے. ان کا ایک ایک نظام جو ہے نا, ان کا پورا سسٹم آڈٹ ہوتا ہے, ایک دھیلے کا بھی آج تک کسی پہ الزام نہیں لگا.
تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ووٹ دیں, مجھے بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرپشن کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. جس کا زیادہ شور مچ جائے وہ کرپٹ ہے, جس کا شور شرابہ نہ ہو وہ صادق اور امین ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی الزام لگا کے کسی پہ بھی ڈال دو. مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل چور مشہور کر دیا. اگر ڈیزل چوری انہوں نے کیا ہے تو آپ عدالت میں کیس کیوں نہیں کرتے ان کے خلاف؟ ایک آدمی بھی کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولتے ہو. ڈیزل, میں یہ بھی بتا دوں, میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو ووٹ دیا ہے. میں نے کس کو دیا, کس کو دوں گا یا کس کو دینا چاہیے تو میں بتاؤں گا ہی نہیں. لیکن ڈیزل چوری کا الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب, بولو بھائی, دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ کہتے ہیں تم جو کچھ بول رہے ہو, سن رہے ہو, دیکھ رہے ہو, کل قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ایک لفظ زبان پہ چڑھا ہوا ہے, ڈیزل ملا ڈیزل ملا ڈیزل, ایسے بولتے رہتے. آپ ان سے اختلاف کریں, ہمیں بھی اختلافات ہیں, ہر سیاسی تنظیم سے ہمیں اختلاف بھی ہیں کچھ چیزوں میں. پی ٹی آئی سے ہمیں بہت بڑا اختلاف ہے, وہ جلسوں میں جو نچواتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا. وہ کسی نے بڑا اچھا ایک لطیفہ بھیجا کہ جب متحدہ تھی تو بیٹی کا رشتہ دینے سے پہلے لوگ لڑکے بارے میں تحقیق کرتے تھے کہیں متحدہ میں تو نہیں ہے. اب جب سے پی ٹی آئی آئی ہے تو کہیں لڑکی لینی ہو نا کسی گھر سے تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی کہیں پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے. پہلے لڑکے پر اعتماد نہیں تھا, متحدہ کا نام کی بیس پر, جو اس وقت جب دور چل رہا تھا پیک کا, شر غالب تھا. تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں, کہیں آپ میرے اس بیان کو متحدہ کے خلاف لے جائیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اب کا مجھے نہیں پتا, اگر پتا بھی ہوگا تو میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کہ میں کسی کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا, کیونکہ پھر اس پہ جو کمنٹس اور پھر تبصرے, ایک فضول بحث شروع. بھائی آپ نے جو اچھا لگے آپ اس کو ووٹ دو جا کے, اب تو ہو گیا ووٹ, آئندہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن پہلے لڑکے میں یہ دیکھا جاتا تھا بھائی متحدہ میں ہے تو پتہ نہیں کیا کرے گا. اب کیا دیکھا جا رہا ہے, لڑکی پی ٹی آئی میں اگر ہے تو لوگ ڈرتے ہیں رشتہ کرتے ہوئے. تو عمران خان سے میری 100 دفعہ گزارش ہے, وزیر اعظم ابھی بنے تو نہیں ہے نا, اگر آپ بن جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اللہ کا واسطہ آپ ملک میں بے حیائی نہ پھیلائیں. پہلے بے حیائی کا خاتمہ کریں, کرپشن اس کے بعد ختم ہو.